ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے دنیا انسانیت کو توحید کا سبق پڑھایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ ہی نے ہم سب کو پیدا کیا، اسی نے ہمیں خاندان، قبیلے، معاشرے اور مختلف بستیوں میں اللہ ہی نے تقسیم کر کے رکھا ہے. یہ خاندان اور قبیلے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے تاکہ ان کے ذریعے سے آپس میں لوگ اپنے معاملات کو، زندگی کے معمولات کو اچھی طریقے سے انجام دے سکیں. ورنہ مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرہ کی اصل خوبی یہ ہونی چاہیے ہمارے خاندان مختلف، ہمارے رنگ مختلف، ہماری نسلیں مختلف، ہماری زبان مختلف، ہمارے قبیلے مختلف، اس کے باوجود
امت مسلمہ کو اللہ کی جانب سے یہ پیغام ہے کہ یہ ساری چیزیں مختلف ہونے کے باوجود معاشرے میں مل جل کر رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا دکھ اور درد سمجھنا چاہیے۔ ہزار اختلافات صحیح، ہماری ہزار مخالفتیں صحیح، لیکن مسلم معاشرے کی یہ طاقت ہے، مسلم معاشرے کی یہ پہچان ہے کہ وہ آپس میں مل جل کر رہیں۔ اتحاد و اتفاق کا سبق دینے والی امت اگر لوگوں میں اختلاف اور منافرت کا سبق اگر دے رہی ہو تو اس سے بڑھ کر خسارہ پانے والی اور کوئی قوم ہو نہیں سکتی ہے۔ یہ مسلم قوم کی پہچان ہے کہ جہاں بھی جائیں ہم محبت کا درس دیں، الفت کا درس دیں، اتحاد کا سبق پڑھائیں، اور ہماری زندگی ایسی ہو کہ ٹوٹے ہوئے افراد بھی مل جائیں، ٹوٹے ہوئے خاندان بھی جڑ جائیں، ٹوٹے ہوئے رشتے، بکھرے ہوئے رشتے بھی مل جائیں۔ یہ مسلم معاشرے کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ پر، اس کے نبی پر ایمان لانے والے کی یہ پہچان اور علامت ہوتی ہے دوستو، کیونکہ ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جس قوم کا انتخاب کیا، جس ملک کا اللہ نے آپ کا انتخاب کیا، اس ملک اور اس قوم والوں کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر ہزار برائیاں تھیں، جہاں ان کے اندر اچھائیاں تھیں وہیں پر ان کے اندر بہت ساری برائیاں بھی پائی جاتی تھی، بہت ساری اخلاقی خرابیاں اور اخلاقی گراوٹیں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری برائیوں میں ایک برائی کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ زناکاری ان میں عام تھی، قتل و غارت گیری ان میں عام تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بطور نعمت اور بطور احسان اگر کسی کا ذکر کیا ہے کہ کہا اللہ نے اے عرب کی قوم تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کر کے دیکھو، اے عرب کی قوم تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کر کے دیکھو جس نعمت سے اللہ نے تمہیں مالا مال کیا، جس نعمت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا۔ وہ کیا نعمت تھی؟ اذ کنتم اعداء، تمہارے دل مختلف، تمہارا طرز معاملہ مختلف، تمہاری سوچ مختلف، تمہاری فکر مختلف، اور اس مختلف ہونے کا نتیجہ یہ تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہونے کے بجائے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن کر زندگی بسر کر رہے تھے۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، تمہارے دل جو مختلف تھے اللہ نے اس ایمان کی بدولت، اسلام کی بدولت، اس نبی کی بدولت اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت کو قائم کیا، تمہارے دلوں کو اللہ نے جوڑا۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا عرب قوم کی ایک بنیادی خرابی کا اللہ نے اس آیت کریمہ میں تذکرہ کیا۔ وہ بنیادی خرابی کیا تھی کہ ایک دوسرے کے حق میں وہ اپنے دل میں دشمنی کو مول لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے دوست بننے کے بجائے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے بجائے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کی بدولت، تعلیمات شریعت کی بدولت اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بدولت اللہ نے بکھرے ہوئے خاندان کے درمیان الفت و محبت کو اللہ نے قائم کیا۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا، اور حالت کہاں تک پہنچی؟ فاصبحتم بنعمته اخوانا، اللہ کی کرم فرمائی سے، اللہ کی نعمت سے، نعمت ایمان سے، نعمت اسلام سے تم ایک دوسرے کے حق میں بھائی بھائی بن گئے۔ کیا حالت تھی عرب دنیا کی؟ مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے گھوڑ پر سوار دو آدمی نکلتے اپنے گھر سے، دونوں گھوڑے پر سوار ہیں اور دونوں کے درمیان اب تک کوئی دشمنی نہیں، لیکن راستے میں چلتے ہوئے سامنے سے ایک راستہ ایسا تنگ آتا ہے کہ جس پر گزرنے کے
पर से गुजरना मुमकिन हुआ करता था। ये शख्स कहता कि मैं पहले गुजरूंगा, वो दूसरा शख्स कहता कि मैं पहले गुजरूंगा। तो आपस में अब तक कोई दुश्मनी नहीं, कोई मुनाफरत नहीं, लेकिन सामने जो तंग रास्ता है उसमें सबसे पहले कौन गुजरेगा, इस मसले को लेकर उनके दरमियान नफरत की ऐसी दीवार कायम हो जाती कि आपस में तू मैं का मुआमला होता, यहां तक कि दोनों के दरमियान लड़ाई कायम हो जाती और दोनों की तरफदारी करते हुए अपने अपने कबीले वाले आते और दोनों कबीलों में लड़ाई शुरू हो जाती, दोनों कबीले दोनों खानदान में लड़ाई शुरू हो जाती। और ये लड़ाई सिर्फ दो खानदान और कबीले की नहीं बल्कि नस्लों तक ये लड़ाई जारी रहा करती। अगर आप देखें लड़ाई का आगाज, लड़ाई की इब्तिदा कहां से हुई, सिर्फ रास्ते में सबसे पहले कौन गुजरेगा इस मसले को बुनियाद बनाकर। ऐसी कौम थी अरब की, इसी को हाली ने अपने अशार में इस तरह से ढाला है। कहीं था मवेशी चराने पे झगड़ा। अरब कौम की हालत क्या थी उसका नक्शा खींचते हुए हाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कहीं था मवेशी चराने पे झगड़ा, कहीं पहले घोड़ा बढ़ाने पे झगड़ा, लगे जो कहीं आने जाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। यूं ही रोज होती थी तकरार उनमें, यूं ही रोज होती थी तकरार उनमें, यूं ही चलती रहती थी तलवार उनमें। ऐसी हालत थी अरब दुनिया की दोस्तों। लेकिन अल्लाह ताला ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत की बदौलत, टूटे हुए दिलों में अल्लाह ने इस रसूल की बदौलत उल्फत और मोहब्बत को कायम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आते हैं तो मदीना पहुंचने के बाद, जहां इससे पहले आपने ये बात मालूम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई, और उसी तरह अल्लाह के नबी ने मदीना पहुंचने के बाद जिन मुआमलात को सबसे पहले आपने निपटाया उनमें से एक अहम मामला ये था कि अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारगी को आपने कायम किया, इत्तिहाद और इत्तिफाक के सबक को आपने सबसे पहले पढ़ाया अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान। मुहाजिरीन जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करके मदीना मक्का से मदीना आए थे, इन मुहाजिरीन का इस्तेक़बाल अंसार ने कैसे किया? अल्लाह के नबी ने जो भाईचारगी का सबक पढ़ाया, अल्लाह के नबी ने जो इत्तिहाद और इत्तिफाक का जो दर्स अल्लाह के नबी ने अंसार को दिया, उसका ये नतीजा हुआ कि अंसार ने मुहाजिरीन का इस्तेक़बाल किया अपनी तिजारत में, कारोबार में, लेन देन में और अपने घर में। गोया के मुहाजिरीन को अंसार ने गोया के शरीक किया। ऐसी कौम जो मामूली बात पर नस्लों तक लड़ाई जारी रहा करती थी, ऐसी कौम की हालत देखिए दोस्तों। इस्लाम की बदौलत उन्होंने दुनिया इंसानियत के सामने इत्तिहाद और इत्तिफाक का दर्स दिया और इत्तिहाद और इत्तिफाक का सबक दुनिया इंसानियत को दिया। तौहीद की शम्अ रोशन की, ऊंटों के चराने वालों ने कांटों को गुलों की किस्मत दी, जर्रों के मुकद्दर चमकाए। ऐसी कौम जो इंसानियत से नावाकिफ थी, ऐसी कौम को अल्लाह ताला ने इस रसूल के जरिए से इंसान को जीने का सलीका अल्लाह ताला ने बताया कि इंसान मुआशरे में रहते हुए कैसे जीना चाहिए, जीने का सलीका और ढंग क्या होता है, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब के जरिए से लोगों को सिखाया। लेकिन आज हम देखते हैं हमारी हालत क्या है कि मुआशरे में बसते हुए भी इंसान बनकर हमें जीना चाहिए, इंसानियत हमारी जिंदगी में होनी चाहिए, लेकिन हमारी जिंदगी का कुछ ऐसा मामला है दोस्तों, इंसानियत हमारे मामलात में नजर नहीं आती, इंसानियत हमारे मामलात में नजर नहीं आती, लेन देन में इंसानियत नजर नहीं आती, गुफ्तगू करने में इंसानियत नजर नहीं आती, और किसी से मुआमला करते हुए भी इंसानियत हमारे अपने मामले में नजर नहीं आती। इंसानियत का सबक पढ़ने की जरूरत है। और इंसानियत क्या है कि एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान के दुख और दर्द को समझे और उसकी परेशानी अपनी परेशानी समझे और उसकी मुसीबत को अपनी मुसीबत समझे, तभी चलकर मुआशरे के माहौल में आप एक पुरसुकून माहौल पा सकते हैं
ورنہ ہمارے پاس دولت کا انبار ہے، خزانوں کا انبار ہے، بڑی بڑی شاندار عمارتیں ہیں اور عالیشان محلات ہیں، لیکن اگر ہمارے دل مختلف ہیں، ایک گھر میں بسنے والے افراد کے دل اگر مختلف ہیں، تو اس گھر کا نظام کیا بتائیے دوستو، گھر کا نظام تو درہم برہم ہو جاتا ہے۔ جھونپڑی میں بسنے والے اگر ان کے دل میں اتحاد ہے، اگر ان کے دل ملے جلے ہیں، تو سمجھ لیجیے کہ گھر امن و سکون کا ایک گہوارہ ہوتا ہے۔ محلات میں رہنے والے، اونچی عمارتوں میں رہنے والے، اگر ان کے دل میں اگر اختلاف ہے، ایک دوسرے کا درد اور دکھ سمجھنے کا اگر جذبہ اپنے اندر نہیں، تو سمجھ لیجیے کہ وہ گھر گھر نہیں بلکہ گھر قبرستان نما ہوتا ہے۔ تو انسانیت کا سبق ہمیں جو ہے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک مقدس جماعت ہے، انبیاء کے بعد، جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ایمان بھی ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں انبیاء کے بعد اگر کوئی مقدس جماعت گزری ہے تو صحابہ کی جماعت ہے، جن کی زندگی کو ہم پڑھیں، جن کا احترام کریں اور جن کے نقش قدم پر ہم چلیں، انہوں نے جیسے دین کو سمجھا ویسے ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آخر یہ مقدس جماعت کیوں برقرار پائی دوستو؟ کیا طاقت تھی ان کے اندر؟ آخر کیا بات تھی ان صحابہ کے اندر؟ مختصر وقت میں انہوں نے دنیا کی حکومت کو اپنے قدموں میں لا لیا، جہاں بھی جاتے حکومت کرتے، جہاں بھی جاتے دوسروں پر اثر انداز ہوتے، جہاں بھی جاتے اپنا کچھ نمونہ چھوڑ کے جاتے، جہاں بھی جاتے دلوں کو فتح کر لیتے، اور جہاں بھی جاتے اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے معاملے سے لوگوں کو متاثر کر لیتے۔ آخر کیا بات تھی صحابہ کے اندر؟ صحابہ کے اندر جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ دوستو، ان کے اندر اختلافات نہیں تھے، علمی اختلافات تھے، مسائل میں اختلافات تھے، مسائل میں اختلاف ہونے کے باوجود ان کی صفوں میں اتحاد نظر آتا ہے دوستو۔ اور جب تک اتحاد نہ ہو ہمارے پاس علمی مسائل، ہمارے پاس مسائل میں اختلافات ہوں گے اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی مسئلے میں آپ ہم سے مختلف ہیں اور جب بھی آپ ہم سے معاملہ کریں تو معاملہ کرتے ہوئے ہم سے روگردانی کریں اور چہرہ پھیریں اور یہ سمجھیں کہ سامنے جس مسئلے کا موقف ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، نعوذ باللہ، وہ تو کسی اور مذہب کو اپنایا ہوا ہے۔ حالانکہ آپ کا جو مذہب ہے، آپ کا جو دین ہے اور آپ کی جو شریعت ہے اور جس شریعت پر آپ کا گامزن ہے، اسی شریعت کو سامنے والا عمل کر رہا ہے، اسی شریعت کو سامنے والا مان رہا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے دلوں میں الفت و محبت کیوں قائم نہیں ہوتی؟ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر دیکھیے، جنگ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، مسلمان 313 اور کفار 1000، اور جنگ احد کو لے لیجیے، جنگ احد میں مسلمان 700 اور کفار اور مشرکین مکہ 3000 کی تعداد میں، جنگ خندق کو لے لیجیے، مسلمان 3000 اور مد مقابل مشرکین 10,000 پر مشتمل ان کی جماعت، جنگ موتا کو لے لیجیے، جنگ موتا میں مسلمان 3000 اور مد مقابل مشرکین اور دشمنان اسلام 2 لاکھ پر مشتمل۔ مختصر تعداد ہونے کے باوجود آخر صحابہ اکرام کو غلبہ کیسے نصیب ہوا؟ صحابہ اکرام نے کامیابی کیسے حاصل کی؟ ایک طرف ایمان کی طاقت تھی تو دوسری طرف ان کی صفوں میں اتحاد کی طاقت تھی دوستو۔ یہ طاقت مسلمانوں کی ہے، اور یاد رکھیں کہ مسلمانوں نے اگر اس طاقت کو کھو دیا یا ہماری طاقت میں اگر کمزوری آ گئی، سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے تو دشمنان اسلام ہوتے ہیں دوستو۔ بدر میں 313، احد میں 700 اور جنگ خندق میں 3000 اور جنگ موتا میں 3000، لیکن مد مقابل آپ دیکھیں اس کے مقابل میں دگنی اور 3 اور 4 گنا زیادہ تعداد کفار اور مشرکین اور دشمنان اسلام کی۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے ان تمام جنگوں میں جو کامیابی حاصل کی، ایک طرف ایمان کی طاقت تھی تو دوسری طرف ان کے درمیان اتحاد و اتفاق کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑا ہتھیار تھا دوستو۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
चीजों की जो कैफियत थी हम उसे बयान नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ा खसारा, सबसे बड़ा नुकसान सहाबा ने अपनी जिंदगी में अगर महसूस किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल था। और मामला इतना नाजुक था, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने हाथ में तलवार लिए मदीने की गलियों में घूम रहे थे और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु कह रहे थे, अगर किसी ने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए हैं तो मैं उसकी गर्दन को उड़ा दूंगा। ऐसा नाजुक मामला था। ऐसे नाजुक मामले में अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का किरदार देखिए दोस्तों। ये वाकया हम इसलिए बयान कर रहे हैं, हम एक कलीमे की बुनियाद पर जमा हो सकते हैं। एक अल्लाह पर हमारा ईमान, एक नबी पर हमारा ईमान, सारे अंबिया पर हमारा ईमान है, लेकिन हमारे सबसे आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक कुरान मजीद पर हमारा ईमान है। जब हमारा तौहीद एक है, हमारा अकीदा एक है, हमारी बुनियाद एक है और हमारा फेत और अकीदा जब एक है, आखिर हम क्यों जमा नहीं हो सकते हैं दोस्तों। देखिए सहाबा इकराम कलीमे की, ईमान और अल्लाह और उसके रसूल की तालीम के आगे कैसे अपने आप को हवाला कर देते हैं। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने क्या किरदार पेश किया उस मौके पर। उमर रजी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं, अगर कोई ये कहे कि अल्लाह के नबी इंतकाल हो गए तो मैं उसकी गर्दन को उड़ा दूंगा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे लोगों को दफन किया। उमर रजी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे। आपने वहां पर एक खुतबा दिया और खुतबे में अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अला या अय्युहन नास अला मन कान यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात व मन कान यअबुदु अल्लाह फइन्न अल्लाह हय्युन ला यमूत। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने सारे सहाबा के सामने कहा, इधर अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ है और उधर सारे सहाबा जमा हैं। आपने कहा कि लोगों सुन लो, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल हो गए हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले कि अल्लाह ताला जिंदा है और कभी उसे मौत नहीं आएगी। उसके बाद अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कुरान मजीद की सूरह आले इमरान की यह आयत करीमा उन्होंने तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि आप भी इंतकाल होने वाले हैं। उमर रजी अल्लाह अन्हु कहने लगते हैं, ऐसा महसूस हो रहा था मुझे गोया कि आयत करीमा अभी नाजिल हो रही है। फौरन तस्लीम कर लेते हैं दोस्तों। अल्लाह की शरीयत के आगे हम सब जमा हो सकते हैं, अल्लाह की तालीमात के आगे हम सब जमा हो सकते हैं, और यही किरदार सहाबा ने पेश किया और इसी किरदार को हमें पेश करने की जरूरत है। क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही मुस्लिम की हदीस है। अब्दुर्रहमान बिन सखर दौसी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक मुस्लिम मुआशरे में बसने वाले अफराद कैसे उनका किरदार होना चाहिए। आपने कहा, ला तहसदु वला तनादशु वला तबागु वला तदाबरु वला यबिअ बअदुकुम अला बै'i बअदिन वकुनु इबादल्लाहि इख्वाना अल-मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमु वला यख़्ज़ुलु वला यहतिमु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम आपस में हसद का मामला ना करो। आपका भाई अगर तरक्की कर रहा है, आपका भाई अगर तरक्की कर रहा है, खुशी का इजहार सबसे पहले आप अपने दिल में करना चाहिए। ये हसद के मुकाबिल वाली बात होती है। हसद क्या है? आपका भाई तरक्की कर रहा है, आपके भाई को कामयाबी मिल रही है, लेकिन आपके दिल में जलन पैदा हो रही है और दिल में ये बद्दुआ कर रहे हैं उसकी नेमतें खत्म हो जाएं और उसके माल दौलत से महरूम हो जाए। अगर ये जज्बा और ये नीयत अगर आपके दिल में पैदा हो रही है, मतलब ये है कि आप मुआशरे में इत्तिहाद और इत्तिफाक को कायम करना नहीं चाह रहे हैं। वला तदाबरू, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी तालीम है मज़हब इस्लाम की। एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मुलाकात करता है तो उसे पीठ दिखाकर नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुस्कुराकर उससे बात करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के जरिए से अपनी बात की शुरुआत करनी चाहिए। और अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया, किसी भी नेकी को हकीर न जानना। वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तलिक़, अगर अपने भाई से मिलते हुए मुस्कुराकर हंसते हुए खंदा पेशानी से अगर तुम मिलते हो, ये भी एक नेकी है जो तुम्हारे अमाल में लिखी जाएगी।
علمی مسائل میں اختلافات ہمارے اندر ہوتے ہیں، وہ کسی مسلک سے جڑا، ہم کسی مسلک سے جڑے، سامنے ملاقات کرتے ہیں، فوری طور پر اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن کا ایسا کردار نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کیسے رہنا چاہیے، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم سب اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو، بھائی بھائی بن کر رہنے کی کوشش کرو۔ اور کیا ہوتا ہے ایک مسلمان کا کردار؟ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کو نہ ہی حقیر جانتا ہے، نہ ہی اسے لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے، بلکہ اس کا احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی لاج رکھتا ہے، اس کی پریشانی اور مصیبت کے موقع پر اس کے کام آتا ہے۔ یہی تو ایک مومن کا کردار ہوتا ہے دوستو۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے۔ ایک شاعر نے کہا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ تو ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے دوستو، ہمیں اتحاد و اتفاق کا سبق پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں مسلمانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے مسلمانوں کی صفوں میں کمزوری اس وقت آئی اور دشمنان اسلام مسلمانوں پر اس وقت غالب آئے جب مسلمانوں کی صف میں دراڑ محسوس ہونے لگا، جب مسلمانوں کی صفوں میں اختلافات تھے، جب مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد نہیں تھا، اسی وقت دشمنان اسلام نے فائدہ اٹھائے۔ یہ تاریخ بتاتی ہے اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے دوستو ہندوستان میں۔ لوک سبھا میں جو بل فی الوقت پاس کیا گیا اور اسی طرح سے موجودہ حکومت مسلمان اور اسلام کے حوالے سے اس کی اپنی جو سوچ ہے، اس کے جو اپنے افکار ہے، ایسی نازک صورتحال میں اگر ہم متحد نہ ہوئے، اگر ہم مل جل کر کام نہ کیے تو معاملہ یہاں تک پہنچے گا کہ ہندوستان میں ہمارا رہنا مشکل ہو جائے گا دوستو۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے مسلمانوں کی، اتحاد و اتفاق۔ اور جانتے ہیں دشمنان اسلام اگر مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ایمان کی سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس موجود ہے، اور اس طاقت کا مقابلہ دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت بھی کر نہیں سکتی۔ جب یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کیسے کمزور کر سکتے ہیں لوگ؟ کمزور ہماری صفوں میں دراڑ پیدا کر کے، ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا کر کے، ہمارے اپنے آپسی معاملات میں ہمیں الجھا کر دشمنان اسلامات ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں دوستو۔ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور ہمیں دنیا انسانیت کو اتحاد کا سبق پڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایسے جیئیں اس معاشرے میں اگر ہمارا اپنا ساتھی، پڑوسی، محلے میں بسنے والا، سوسائٹی میں بسنے والا، اگر اس کے بارے میں ہمیں پتا ہو وہ پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، تو اس کی پریشانی اور مصیبت کو اپنے دل میں محسوس کریں، تبھی چل کر معاشرے میں امن و سکون قائم ہو سکتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایمان والوں کا کردار تو ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، اگر جسم کے کسی حصے کو درد محسوس ہوتا ہے تو پورا جسم سے اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ میں درد ہے تو صرف آنکھ اس درد کو محسوس نہیں کرتی بلکہ پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ یہی حال ہمارا ہونا چاہیے دوستو۔ اگر معاشرے کا کوئی فرد پریشان حال ہے، ہماری یہ پہچان ہونی چاہیے، اس پریشانی اور دکھ اور درد کو اپنے اندر محسوس کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جسم میں اگر کوئی حصہ اگر بگڑ جائے، اگر زخم آلود ہو جائے، کوئی انسان اسے کاٹ کر پھینکتا نہیں بلکہ اس کی مرہم پٹی کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے۔ یہی حال ہمارا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے معاشرے کا کوئی فرد غلط راستے پہ جا رہا ہے، اسے مت دھتکاریے، اسے الگ مت کیجیے، اسے قریب کیجیے اور اس کی اصلاح کی فکر کیجیے، تبھی چل کر معاشرے میں امن و سکون اور اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو، کیونکہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، کالج میں پڑھنے والے طلبا اور اسکول میں پڑھنے والے طلبا، ابھی ہاف ایئرلی ایگزام ششمائی امتحان کا قریب گویا کہ جو ہے کہ قریبی مرحلے سے وہ گزر رہے ہیں۔ اس موقع پر اتحاد کے حوالے سے ایک اور پیغام ہم طلبا کو
دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ پڑھائی کے موقع پر بھی دوستو معزز طلبا ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. یہ بھی اتحاد کی ایک علامت اور پہچان ہے. اگر آپ پڑھنے میں تیز ہیں، آگے ہیں، آپ کا وہ ساتھی، آپ کا وہ بھائی جو پڑھنے میں پیچھے ہے، جو صحیح سے نہیں پڑھ رہا ہے، اسے قریب کیجئے، اس کا ساتھ دیجئے، اسے سمجھائیے اور اسے قریب بٹھا کر پڑھائیے. تو گویا کہ یہ اتحاد کی ایک علامت ہے دوستو. یہ کردار اپنانے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے اس دنیا میں پڑھنے والی طالبات سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ کل سے ان کے اپنے امتحانات شروع ہونے والے ہیں، تو خوب محنت کیجئے، دل لگا کر پڑھیے، اور جفاکشی آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور آگے بڑھنے کا حوصلہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے. اگر آپ پڑھنے میں آگے ہیں تو آپ کی وہ طالبہ، آپ کی وہ ساتھی، وہ سہیلی جو پڑھنے میں کمزور ہیں، آپ ان کی مدد کیجئے، انہیں کاپی دیجئے، ان کے سبق کو آپ جو دہرائیے، ان کو سمجھائیے. اللہ تعالیٰ ضرور امتحان میں آپ کا تعاون کرے گا. کالج اور اسکول میں پڑھنے والے طلبا، ان کا ایک کردار ہونا چاہیے دوستو. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا بھائی اگر ترقی کرتا ہے تو دل میں عجیب قسم کی بے چینی محسوس ہوتی ہے، کسی طرح سے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری یہ حالت ہونی چاہیے، ہم اپنی سوچ سے، اپنے افکار سے اور اپنے مشورے سے اور اپنے مال سے اس طالب علم کو آگے بڑھانے میں ہمارا کردار ہونا چاہیے. تبھی چل کر مسلم سوسائٹی تعلیم کے میدان میں آگے آ سکتی ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق کا درس دینے والی شریعت اور اس کے ماننے والے، ہمارا یہ کردار ہے. ایجوکیشن کے میدان میں سب سے پچھلی قوم کے نام سے ہم جانے جاتے ہیں دوستو. تو اس میں بھی اتحاد کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دکھ اور درد کو سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری صفوں میں رب العالمین اتحاد و اتفاق کو قائم فرمائے. ہماری اپنی سوسائٹی کا ایک فرد اگر مصیبت زدہ ہے تو اس مصیبت کو دور کرنے کا حوصلہ اور جذبہ اگر ہم رکھتے ہیں تو آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایمان کی طاقت کے ساتھ اتحاد و اتفاق کی طاقت سے مسلح ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.